اللہ کو اس سے غرض ہے. وہ غرض کیا ہے, وہ کام کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کہتے ہیں میں نے اس لیے بنایا, میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے اور برا عمل کون کرتا ہے. آزمائش ہے جس کے لیے مجھے اور آپ کو بھیجا گیا کہ کون اس معیار پہ پورا اترتا ہے اور کون اس معیار میں, اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے. تو اگر آپ اپنے عمل کو فوکس کر رہے ہو, اور یہ عمل اچھا ہے کیا, یہ آپ کو سائنسدان نہیں بتائیں گے, یہ آپ کو یونیورسٹیوں کے پروفیسرز نہیں بتائیں گے, یہ جس نے ہمیں جس کام کے لیے بھیجا تو اسی نے میسنجر بھی بھیجے ہیں جو کہ میرا پیغام لے کے ان تک پہنچا دو, وہی بتائیں گے ہمیں, ان کے علاوہ کوئی نہیں بتائے گا. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کو آپ کا جو مقصد ہے, جو لوگ آپ کو آپ کا مقصد بتا رہے ہو, ان سے زیادہ کسی کے پیغام کی ویلیو ہو سکتی ہے؟ وہی میں آسٹریلیا کی مثال پہ آ جاتا ہوں. آپ یہاں آئے, آپ بھول گئے کہ ابا نے مجھے بھیجا کیوں تھا. اب آپ دماغ پہ زور زار ڈال کے دے رہے ہو کہ یار میں آیا تو ہوں, مجھے یاد ہے ونس اپون اے ٹائم میں جہاز میں بیٹھا تھا, یہ تو 13-14 گھنٹے کی تو فلائٹ ہے بھائی. پاگل ہو جاتا ہے. مجھے تو اس کا حل بتا دیا وہاں جاپان میں ایک دوست ہیں, ارشاد بھائی ہیں, انہوں نے کہا میں تو نیند کی گولی کھا کے 15 گھنٹے کے لیے سو جاتا ہوں, پولیس آ کے اٹھاتی ہے ایئرپورٹ پہ, بھائی اب اتر جا. تو مجھے یہ اس سے بڑا فائدہ ہوا, میں نے کہا یہ ٹائٹ ہے بھائی, اتنا لمبا سفر جو ہے نا, پہلے وہ کراچی سے جاپان تھا اتنا لمبا, پھر وہاں سے اتنا, تو ہم نے بھی ایسے کیا, آدھی گولی کھا لی, اس کے بعد الحمدللہ تو نماز پڑھ کے سو گئے, بس اللہ کا فضل ہے. تو یہ بڑا ایک زبردست حل آ گیا, ورنہ تو آدمی پاگل ہو جائے. تو خیر, تو بھائی آپ جب کسی کام کے لیے گئے تو آپ کے لیے سب سے زیادہ ویلیو اس شخص کی ہے جو آپ کو آپ کا مقصد بتا رہا ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی جگہ ارشاد فرمایا کہ جتنی یہ کائنات ہے اور یہ جتنی نعمتیں ہیں میں نے انسان کے لیے بنائی ہیں. انسان ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ لائف کو انجوائے کرنے کے لیے پیدا ہوا ہو, یہ ممکن نہیں ہے, یہ ہدف نہیں ہو سکتا. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. ایسے ہی جیسے آپ کے ابا کے 6 بیٹے تھے, ابا نے ایک پہ بے تحاشا انویسٹمنٹ کر کے آسٹریلیا بھیج دیا. اب آپ یہاں کے نائٹ کلبوں میں ناچ رہے ہو اور عیاشی کر رہے ہو, شراب پی رہے ہو, جو کام آپ کے ذمہ لگا تھا آپ اس کو فوکس نہیں کر رہے, تو ابا آپ کو تانا دے گا نا کہ بیٹا جتنا خرچہ میرا تجھ پہ ہوا ہے, باقی بچوں کو تو میں نے لفٹ نہیں کرائی, وہ تو یہ کام کر نہیں رہے, اور تو کیا کر رہا ہے, تو اپنے کام کو فوکس کر نہیں رہا, تو حساب مانگیں گے نہیں مانگیں گے. اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں اربوں کھربوں مخلوقات ہیں, اربوں کھربوں. جانوروں کی اتنی قسمیں, آدمی قسمیں دیکھ دیکھ کے پاگل ہو جائے, سن سن کے قسموں کی قسمیں بنائی ہوئی ہیں. ہم بایولوجی میں پڑھتے تھے فائلم نیماٹوڈا, فائلم آرتھروپوڈا, پتہ نہیں کتنے قسم کے فائلم تھے کہ وہ اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے نا, پھر اس ڈیوائڈ کے اندر 20 قسمیں, پھر اس کے اندر 20 قسمیں. اتنی ساری قسموں کی مخلوق اللہ نے پیدا کی. کسی مخلوق کو اللہ نے وہ پروٹوکول, وہ عزت نہیں دی ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اللہ کہتے ہیں ہم نے بنی آدم کو بہت زیادہ پروٹوکول دیا ہے, انسان کو ایسی عزت دی ہے جو ہم نے کسی مخلوق کو نہیں دی. ہم نے اس کے سامنے سمندر بھی مسخر کر دیا, ہم نے اس کے سامنے زمین بھی مسخر کر دی. کائنات میں جو کچھ ہے ہم نے انسان کی خدمت پہ لگا دیا. جا رہا ہے نا آسمانوں میں کی سیر کر رہا ہے اور وہاں سے تصویریں جو بھیج رہا ہے اور زمین کی تہ میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے. کہیں انسان کو کائنات کی تسخیر میں رکاوٹ نہیں بنتی, کہیں بھی رکاوٹ نہیں ہے, پھیلتا چلا جا رہا ہے, چیزوں کو مسخر کرتا چلا جا رہا ہے. جب ان جانوروں کی آپ زندگی کو دیکھو اور انسان کی زندگی کو دیکھو, کوئی اوقات نہیں ہے جانوروں کی انسان کے سامنے.